حیدرآباد کا صنعت نگر صرف ایک علاقہ نہیں بلکہ شہر کی صنعتی تاریخ کی ایک اہم پہچان ہے۔ نظام کے دور میں قائم ہونے والا یہ علاقہ کبھی فیکٹریوں، ریلوے اور محنت کشوں کی بستیوں سے آباد تھا۔ آخر صنعت نگر کیسے وجود میں آیا اور اس نے حیدرآباد کی ترقی میں کیا کردار ادا کیا، آئیے جانتے ہیں اس کی دلچسپ داستان کو۔ اس پروگرام کے اسپانسر ہیں فینسی آئس کریم حیدرآباد۔ You can find our parlors at Yakutpura, Dilsukh Nagar, Fateh Darwaza and Mehdipatna۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا۔ شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر۔ فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ آج کا صنعت نگر، جہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں۔ دکانیں ہیں، ٹریفک ہے، کالونیز ہیں، فیکٹریز ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ علاقہ بنا ہی کیوں تھا؟ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ صنعت نگر کی کہانی حیدرآباد کی آزادی کے بعد کی نہیں بلکہ نظام کے دور سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک وقت تھا جب حیدرآباد صرف محلوں اور بازاروں کے لیے مشہور نہیں تھا۔ یہاں انڈسٹریز بھی لگ رہی تھی، ریلوے کا نظام پھیل رہا تھا اور شہر کو جدید بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اور اسی بدلتے ہوئے حیدرآباد میں صنعت نگر وجود میں آیا۔ جب ہم نظام کے حیدرآباد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں چار مینار، محل اور شاہی عمارتیں آتی ہیں، لیکن اس دور میں حیدرآباد میں کئی دوسری تبدیلیاں بھی ہو رہی تھی۔ ریلوے کا نظام بڑھ رہا تھا، بجلی کا استعمال بڑھ رہا تھا، نئے ادارے قائم ہو رہے تھے اور انڈسٹریز کے لیے بھی جگہ بنائی جا رہی تھی۔ حیدرآباد کی شہری ترقی میں سٹی امپروومنٹ بورڈ کا اہم کردار تھا۔ اسی منصوبہ بندی کے تحت مختلف علاقوں میں صنعتی علاقے قائم کیے گئے اور 1941 میں صنعت نگر کا صنعتی علاقہ قائم کیا گیا۔ یعنی آج کا یہ مصروف علاقہ تقریباً 85 سال پہلے ایک صنعتی منصوبے کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈسٹریز کے لیے الگ علاقہ بنانے کی ضرورت کیوں تھی؟ کارخانے ہوں گے تو مزدور چاہیے، مشینز ہوں گی تو انجینئرز اور کاریگر چاہیے، سامان بنے گا تو اسے دوسری جگہوں تک پہنچانا بھی ہوگا۔ اسی لیے صنعت نگر کو حیدرآباد کے صنعتی اور ریلوے نظام کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہاں مختلف قسم کی انڈسٹریز قائم ہونے لگی۔ چھوٹی فیکٹریز سے لے کر بڑے صنعتی اداروں تک صنعت نگر آہستہ آہستہ حیدرآباد کے اہم صنعتی علاقوں میں شامل ہو گیا۔ مزدور آئے تو بستیاں بھی بنی، لیکن صرف فیکٹریز بنا دینا کافی نہیں تھا، ان میں کام کرنے والے لوگ بھی تو یہاں رہیں گے۔ اسی لیے صنعت نگر کے آس پاس رہائشی علاقے بھی بڑھنے لگے۔ کارکنوں اور افسران کے لیے رہائشی کوارٹرز بنائے گئے۔ وقت کے ساتھ صنعت نگر کے آس پاس کئی بستیاں آباد ہو گئیں۔ بی کے گوڑا، سبھاش نگر، تلسی نگر، جے پرکاش نگر، ای ایس آئی کا علاقہ اور چیک کالونی بھی اسی علاقے کی ایک مشہور شناخت بن گئی۔ چیک کالونی آج بھی اس علاقے کی ایک خاص پہچان ہے۔ اس نام کا تعلق یہاں رہنے والے سیزیک ماہرین اور صنعتی سرگرمیوں سے جوڑا جاتا ہے۔ نظام کے دور میں حیدرآباد میں مختلف شعبوں کے لیے بیرونی ملک سے ٹیکنیکل ماہرین بھی لائے جاتے تھے۔ صنعت نگر میں بھی ایسے ماہرین کی موجودگی کا ذکر ملتا ہے اور وقت کے ساتھ یہ علاقہ چیک کالونی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وقت کے ساتھ صنعت نگر میں انڈسٹری کا دائرہ مزید وسیع ہوتا گیا۔ یہاں کیمیکل انڈسٹریز آئیں، انجینئرنگ کی انڈسٹریز آئیں، الیکٹریکل اور میکینیکل یونٹس قائم ہوئے اور کئی بڑے اداروں نے بھی یہاں کام کیا۔ اس زمانے میں صنعت نگر حیدرآباد کے ان علاقوں میں شمار ہوتا تھا جہاں بڑی تعداد میں لوگ انڈسٹریز سے وابستہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس علاقے کی اپنی ایک الگ شناخت بن گئی۔ آج بھی صنعت نگر ریلوے اسٹیشن اس علاقے کی پرانی صنعتی شناخت کی یاد دلاتا ہے۔ آزادی کے بعد پھر وقت بدلا۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، 1948 میں حیدرآباد اسٹیٹ بھی
हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। हुकूमत बदल गई, लेकिन सनत नगर की सनती शनाख्त बरकरार रही। आने वाले बरसों में हैदराबाद की इंडस्ट्री मज़ीद फैलती गई, नई फैक्ट्रीज आईं, नए कारोबार आए और सनत नगर के आसपास की आबादी बढ़ती गई। आज सनत नगर पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी बड़ी सनती ज़मीनें और फैक्ट्रीज थीं, वहां अब कई जगह रिहायशी इमारतें और तिजारती मरकज़ नज़र आते हैं। पुरानी इमारतों की जगह नई इमारतें आ गई, लेकिन इंडस्ट्रीज अभी भी इस इलाके की शनाख्त का हिस्सा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, आज के जदीद सनत नगर के नीचे एक पुराना सनती हैदराबाद छुपा हुआ है। तो अगली बार जब आप सनत नगर से गुजरें तो सिर्फ ट्रैफिक मत देखिएगा, ज़रा इस इलाके की तारीख को भी याद कीजिएगा। सनत नगर सिर्फ हैदराबाद का एक इलाका नहीं, ये उस हैदराबाद की कहानी है जिसने निज़ाम के दौर से जदीद इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। सनत नगर आज भी अपने माजी की वो कहानी सुनाता है जिसमें सनत, मेहनत और हैदराबाद की तरक्की एक साथ नजर आती है। तभी तो कहते हैं कि मेहनत की गूंज सनत का वकार है, मेहनत की गूंज सनत का वकार है। सनत नगर हैदराबाद की पहचान का इजहार है। मैं अपने साथी समी खान के साथ ज़की अख्तर, दक्कन मीडिया के लिए। ये थी दक्कन डायरीज की एक और दास्तान। अगर आप इसी तरह की तारीखी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दक्कन मीडिया को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।